الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ کے نام کلام جیسے ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کا خاتمہ میں ایمان فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے آیا اور اس نے اپنے شہر میں بزرگوں کا بڑا چرچا سنا تھا کہ اللہ کے بڑے کامل ولی ہیں۔ تو وہ بڑا طویل سفر کر کے جب حاضر خدمت ہوا تو اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا نام سنا تھا، آپ کی شہرت سنی تھی، تو مہربانی فرمایا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے دو نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت زندگی میں اس پر عمل کرنا کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے بابا جی کا بڑا نام سنا تھا اور عجیب و غریب نصیحت کر رہے ہیں کہ خدا نہ بننا، مطلب خدا بننے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہ بننا۔ اب اور پریشان ہو گئے، بلا رسول بننے کی کوشش کون کرتا ہے؟ اس کے دل میں ایک وسوسہ اٹھا کہ یار میں نے اتنی شہرت سنی تھی، اتنا نام سنا تھا، اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں کہ کوئی نصیحت لوں گا، اور بابا جی نے بڑی عجیب نصیحت کیا کہ کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ بھلا کوئی انسان بھی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے؟ اب اس کے دل میں نا ایک الجھن سی پیدا ہوئی کہ یار میں نے اتنا طویل سفر کیا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ بزرگوں نے پھر فرمایا کہ جو نصیحت کی ہے سمجھ آ گئی ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ خود سوچیں، کیا کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی رسول بننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا زندگی میں خدا نہ بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ صرف خدا کی شان ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہو۔ یہ شان صرف اور صرف خدا کی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے اس میں قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ اور الا معاذ اللہ آج اپنے اپنے خاندان کے اندر ہر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں سارا خاندان ویسے چلے، جیسا میں چاہتا ہوں میرے گھر والے ویسے چلے، جیسا میں چاہتا ہوں میری اولاد ویسی چلے، جیسا میں چاہتا ہوں میرے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے ویسے چلے۔ تو فرمایا بیٹا یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا بس وہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ آج ہماری زندگیوں میں الجھن، پریشانی اور جو وسوسوں کے دروازے کھلتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں خدا بننا چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں۔ تو بابا جی ہمارا بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی خدا نہ بننا، یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو اس نے چاہنا ہے نا بس وہی ہوتا ہے۔ اور بھائی ہمارا چاہنا بھی اس کے چاہنے کے محتاج ہے۔ ہم تو تب تک چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے۔ وہ چاہتا ہے تو ہم کچھ چاہتے ہیں، وہ نہ چاہے تو ہماری چاہت بھی نہیں ہے۔
تو فرمایا بیٹا زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا. تو اس واسطے ہمیں بھی اپنے اپنے خاندانوں کے اندر نا یہ صفت نہیں پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا بیٹا زندگی میں پہلی نصیحت یاد رکھنا، زندگی کے کسی مقام پر کبھی خدا نہ بننا اور کسی مقام پر ضد نہ کر بیٹھنا کہ بس جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق آؤ گے تو صلح ہوگی. میں یہ صرف خدا کی شان ہے، جو وہ چاہتا ہے نا بس وہی ہوتا ہے. اس واسطے زندگی کے معاملات کے اندر کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ ہمارے جھکنے سے اگر رشتے بچتے ہوں نا تو وہاں خدا نہیں بننا چاہیے، وہاں جھک کر رشتوں کو بچا لینا چاہیے. اور دوسری نصیحت ہمارے بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. عرض کرنے لگا بابا جی آپ اس کی حکمت بھی سمجھائیں کہ بندہ رسول کیسے بننے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا بیٹا یہ صرف اور صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ صرف رسول کی شان ہے. آج یہ صفت اور یہ شیطانی صفت علماء میں، افسروں میں، مالکوں میں کوٹ کے بھری گئی. وہ سمجھتے جس نے ہمارا انکار کر دیا وہ تو کافر ہی ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کا انکار ہو رہا ہے تو آپ علمی مقام پہ خطا پہ ہو سکتا ہے کہ جو دلیل آپ نے بنائی ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو فرمایا یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس واسطے کبھی زندگی میں یہ ضد نہ کرنا جس نے میرا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. آج تعصب کی انتہا کیا ہے؟ دنیا داروں کی نسبت دین داروں میں تعصب زیادہ پایا جاتا ہے. دنیا داروں کی نسبت تنگ نظری زیادہ دین داروں میں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں. ایک گلی کے اندر 10 گھروں میں ہوم ٹیوشن ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا، بولو تو صحیح. ایک ہی گلی کے اندر 10 جگہ ہوم ٹیوشن کھلی ہو، اکیڈمیاں کھلی ہو تو سارے اپنے اپنے اکیڈمی میں بیٹھ کے سکون سے پڑھاتے ہیں. آپ ایک گلی میں دوسرا مدرسہ کھول کے دکھائیں. تعصب کی انتہا ہو گئی ہے، شدت پسندی کی انتہا ہو گئی ہے، تنگ نظری کی انتہا ہو گئی. اور یہ تعصب، تنگ نظری، شدت پسندی دنیا دار کی نسبت دینداری میں زیادہ پائی جاتی ہے. دنیا دار 10 دنیا دار ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، 4 دیندار ایک پلیٹ میں جگہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے. میں بیٹا زندگی میں کبھی رسول نہ بننا، یہ صرف رسول کی شان ہے. جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، لوگ سفر میں سفر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ سفر کریں گے، نیا کاروبار کریں گے، شادی کریں گے، کوئی بھی کام شروع کریں گے اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ ایک بات تو بتائیں، برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. پھر بولے اللہ. اور پھر سفر کے مہینے کا کیا دخل ہو گیا؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سننی ہے، پھر میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سفر کے ارادے سے نکلا کہ میں سفر پہ جاؤں اور رستے میں سے کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا. یہ جو آج توہم پرستی، آج بدشگونی امت میں پائی جاتی ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کی نشاندہی کی. وہ بندہ سفر کو نکلے اور کالی بلی اس کا رستہ کاٹ جائے اور بندہ اگر اپنا سفر چھوڑ کے واپس آ گیا تو اس نے شرک کیا. مطلب کیا ہے؟ یعنی سفر پہ نکلا، اللہ نے سفر پہ برکت رکھی تھی، اللہ نے سفر میں خیال رکھی تھی، تو اس نے یہ تصور کیا کہ بلی آ کے بے برکتی کر گئی ہے، طاقت ساری کی ساری کس کی ہے؟ تو بلی سے ڈرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو پھر بلی ہے نا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، بندہ ہو ایمان والا، بندہ ہو مومن، اس کے سامنے جن ایسے ہوتا ہے جیسے دفتر کے اندر پین نہیں ہوتا، اس طرح مومن کے سامنے ایک جن کی اٹھان ہے. بندے کا ایمان تو مضبوط ہو. میرے نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو کی نحوست کچھ نہیں ہے، سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ سفر کے مہینے کو باری اور نحوست والا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آپ صرف اس کا بیک گراؤنڈ سنیں، پس منظر سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ بات میں شروع کیوں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ کے، ذی الحج کے اور محرم کے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ بولنا صحیح ہے، سفر۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ہر قسم کی جنگ کرنا حرام ہے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، یہ ابتدائی اسلام میں حکم ہے۔ اب اگر دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ 12 مہینے اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب 4 مہینے تھے حرمت والے جن میں جنگ لڑنا منع تھا، حرام تھا۔ اب محرم وہ آخری مہینہ تھا جس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ محرم کے بعد کیا آیا؟ اب یہ عرب کے لوگ 4 مہینے گھروں میں رہتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا تھا تو یہ گھروں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے تھے۔ اب ظاہری بات، جب جنگ ہوگی تو بندے تو مارے جائیں گے، وہاں پھولوں کی برسات تو ہونی نہیں جنگ میں۔ کسی نے گلاب کا مارا، کسی نے موتیاں کا مارا، جنگ میں پھولوں کی برسات تو آج کل تو ہمارے لفظوں میں پھول نہیں برستے تو میدان جنگ میں کہاں سے پھول برسنے ہیں؟ آج تو ہمارے الفاظ بھی کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اتنے کانٹے پھولوں کے گرد نہیں ہوتے جتنے کانٹے ہمارے الفاظ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ہمارا ایک ایک لفظ کسی کا دل چھلنی کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جب سفر میں سارے مرد گھر سے نکلیں گے، جنگ ہوگی تو قتل و غارت ہو۔ اب یہ سارے عرب کے جو لوگ تھے نا، سفر کے مہینے میں جنگ کرنے چلے جاتے تھے۔ اب جب جنگ ہوتی تھی قتل و غارت ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی تو مردوں کی لاشیں گھروں میں آتی تھی۔ اب جب یہ 2-4 سال مسلسل ہوا نا کہ سفر کے مہینے میں جنگ ہونی، مردوں نے جنگ پہ جانا، قتل ہونا، ان کی لاشیں گھر میں آنی، تو گھر میں عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ خالی ہے، یہ ہمارے گھروں کو خالی کر دیتا ہے۔ سفر کا معنی خالی ہے، یہ ہمارے گھروں کو، اس لیے اس مہینے میں بڑی نحوست ہے۔ پنگے پہلے خود لیتے تھے، لڑائیاں خود کرتے تھے، قتل و غارت خود کرتے تھے، جب مارے گئے تو کیا دیا؟ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے۔ حالانکہ سفر کے مہینے کا پورا نام بلا کیا؟ سفر المظفر۔ اس کا ترجمہ بلا کیا؟ کامیابی کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے؟ اور کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ قتل و غارت خود کرتے تھے، جب مارے جاتے لاشیں گھروں میں آتے تو کہہ دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب جو لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے، چلو محرم کا تو ایک ادب و احترام ہے نا، کہ ادب ہے، احترام کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ادب میں اور احترام میں ہم نہیں کرتے۔ ایک ادب ہے، احترام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کر لیں تو ناجائز نہیں ہے، اس پہ تنقید بھی نہیں ہے۔ اب سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب تھوڑی توجہ آپ کی میں چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سفر میں شادی کریں گے تو نحوست ہوگی، برکت نہیں ہوگی، رشتہ توڑ نہیں نبھے گا، گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو شادی سفر میں ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی، رشتہ ٹھیک نہیں رہے گا، شادی ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں اگر ان میں شادی کرے تو شادی برکت والی ہونی چاہیے نا۔ بولے نا صحیح ہے؟ اگر سفر میں برکت نہیں ہے تو باقی 11 مہینوں میں، بولے نا صحیح ہے؟ اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے جن کی شادی 12 ربیع الاول والے دن ہوتی ہے، 27ویں رات کو ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، لیلۃ المعراج میں ہوتی ہے، ان کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ بولو نا صحیح ہے؟ وہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے، کیوں کہ باقی 11 مہینے تو برکت والے ہیں، تو پھر ان میں جھگڑے کیوں ہوں گے؟ جن کی شادی ربیع الاول میں ہوتی ہے کیا ان کی طلاقیں نہیں ہوتی؟ تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے، باقی 11 برکت والے ہیں، تو باقی 11 مہینوں میں کی گئی شادیوں میں جھگڑے اور طلاقیں نہیں ہونی چاہیے تھی، گھر میں بد امنی بے سکونی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن سب کچھ ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ برکت مہینوں کی اپنی جگہ، برکت بندے کے ایمان کی ہوتی ہے۔ یہ سفر کے اندر شادی کو منحوس سمجھ لینا، یہ اہل عرب کے زمانے جاہلیت کے
یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے جہاں میں نے موضوع چھوڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کس انداز میں کیا؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑے والد کا نام، سب سے بڑے عزت والے والد کا نام، سب سے بڑے عظمت والے والد کا نام نا محمد رسول اللہ۔ ساری شانیں، ساری عظمت مصطفیٰ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی سے سفر کے مہینے میں کیا۔ آپ بتائیں برکت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ تسی کہا جا کے کسی بڈی نو کہہ کے بیٹھو نا 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 ساڈے پنڈ انج ہویا سی۔ بنی اسرائیل کی قوم تباہ بلا کی ہوئی تھی جب ان کے پاس اللہ کے نبی آتے تھے نا، کبھی ایک خدا ہے، میں اس کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے جہنم سے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بلا کے کہتے تھے آباؤنا، ہمارے باپ دادا نہیں مانے تو ہم کیوں مانے؟ دلیل کیا تھی کہ بس باپ دادا نہیں مانے۔ آج یہی صورتحال ہماری امت کے اندر موجود ہے۔ صرف ایک ساڑھے دادا جی نہیں سی کرتے ہوتے، ساڑھے ابو جی نہیں سی کرتے ہوتے، ساڑھے خان بڑے بڑے نہیں سی کرتے ہوتے۔ اور بھائی آپ کے لیے دلیل بڑے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات ایسی بدشگونیاں۔ رات کے وقت جی سارے گھر کی لائٹیں آن کر دو، مغرب کا وقت ہوگا ساری لائٹیں آن کر دو ورنہ بلائیں آ جائیں گی۔ بلاوا انیاں میری ساری تہاڈے گھر ہی آ جائیں گی، جنوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، سارے آپ کے گھر میں آ جانے ہیں۔ حالانکہ جس جگہ روشنی کی ضرورت نہ ہو وہاں روشنی کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن پاک کہتا ہے اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچی کرتا ہے۔ یہ عجیب کچھ ہے۔ اچھا ایک بچہ بیٹھا ٹانگ ہلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹانگ نہ لا لوں حسد آتی ہے۔ اچھا ٹانگ ہلانے سے تو حسد آتی ہے، بچہ فجر ٹائم سویا رہتا ہے، نماز وہ ایک نہیں پڑھتا، کیا بے نمازی کی نحوست نہیں؟ اس کو ٹانگ ہلانے سے منع کرتی، ٹانگ نہ ہلانا حسد آ جائے گی، جبکہ دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ بے نمازی ہے، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں کہا کہ اب تو بے نمازی ہے، تیری وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آ رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ گیا، اس کی آقا گھر میں تنگ دستی ہو گئی، دسترخوان تنگ ہو گیا، میں بتاؤں کیا کروں؟ میرے نبی پاک نے کہا اپنے گھر کے آگے نا دروازے سے اندر آ کے، جیسے برآمدہ نہیں ہوتا جس کو گراج بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک پردہ ڈال دے۔ اب سوال کیا تھا تنگ دستی کا، دسترخوان کے تنگ ہونے کا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ وہاں پردہ ڈال دے۔ اب وہ پردہ ڈال دیا، 1 مہینے بعد آئے آقا گھر میں تو دسترخوان وسیع ہو گیا، رزق کشادہ ہو گیا، لیکن حکمت سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا کہ دسترخوان تنگ ہے، رزق کی قلت ہے، اور آپ نے کہا کہ پردہ ڈال دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر کے آگے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کا سایہ تیری دہلیز پہ پڑتا تھا، اور اس کی نحوست کے سبب تیرے گھر میں رزق نہیں آتا۔ آج شکوہ ہے کہ رزق نہیں مل رہا، کاروبار ختم ہو گئے، تو بھائی آپ تھوڑی توجہ تو کریں کہ نحوست ہے کس وجہ سے۔ کہیں گے جی گھر کے دروازے میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے نہ بیٹھے، لیکن یہ کہنا کہ نحوست ہے کہ یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ کسی کی کنگھی استعمال کریں گے جی جھگڑا ہو جائے گا، خالی کینچی چلاؤ جھگڑا ہو جائے گا، چھت پہ الو بول رہے ہیں نحوست آئے گی، ٹھیک ہے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن لگے تو حاملہ عورت سامنے نہ جائے، حاملہ عورت کینچی نہ چلائے ورنہ بچے کا کان کٹا ہوگا، کسی کا انتقال ہو گیا تو حاملہ عورت میت کے قریب نہ جائے۔ میں پوچھتا ہوں اگر حاملہ عورت خود مر جائے تو کیا تب بچے کو نقصان نہیں ہوگا؟ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں ماں مر جاتی ہے، پیٹ کاٹ کے بچہ نکالا جاتا ہے، وقت کا اچھا بندہ بن جاتا ہے۔ عجیب و غریب توہمات اس معاشرے میں پال لیے گئے ہیں۔ جس سفر کی 3 کو 13 کو 23 کو شادی نہیں کرنی، 8 کو 18 کو 28 کو شادی نہیں کرنی، ہمارے بڑے منع کیا کرتے تھے، یعنی 3 میں 13 میں 23 میں شادی نہ کرو، باقی طریقے برکت والی ہیں۔ تو باقی طریقوں میں کی گئی شادیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ باقی طریقوں میں کی گئی شادیوں میں طلاقیں پھر کیوں ہوتی ہیں؟
یہ صرف اور صرف ہمارا رب پہ اعتقاد کمزور ہوا تو پھر ہمارے یہ باطل عقیدے عروج پکڑ جاتے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. ان اللہ علی، جو رب چاہتا ہے وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے. ایک بات پہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، رب کرنے پہ آئے. کیا کہا میں نے؟ پھر بولے یار. تو ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی. رب کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مل کے اس کو روک، اور وہ نہ کرنے پہ آئے تو سارے مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. رب چاہے گا تو ہوگا، اگر رب نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک اعرابی تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. یہ کچھ مردوں کے بھی جو توہمات ہوتے ہیں نا، بدشگونیاں ہوتی ہیں، یہ عورتوں سے بھی گندی ہوتی ہیں. کچھ مرد عورتوں کی فطرت سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اونٹ بڑے صاف ستھرے تھے، میں ان کو اچھی طرح سنبھال کے رکھتا تھا. میں نے ایک نیا اونٹ خریدا ہے جس کو خارش لگی ہوئی تھی. اس کے آنے کی وجہ سے میرے سارے اونٹوں کو خارش لگ گئی. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے طرف پڑا ہو کہ نیچ مار میں انہوں نے جراثیم ڈال دی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. اب اس نے بھی یہی کہا کہ آقا پہلے اونٹ میرے صاف ستھرے تھے، ایک اونٹ میں لایا ہوں خارش والا، تو باقی سب کو بھی کیا ہو گئی ہے. اب نبی پاک کا جواب سنیے گا، حکمت بھرا جواب سنیے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے سارے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی ہے؟ کہنے لگا نئے اونٹ نے. تو میرے نبی پاک نے پوچھا اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کہنے لگا وہ تو اللہ کی طرف سے تھی. تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے ہے نا تو پھر باقی سب کو بھی اللہ کے حکم سے لگی. ہم اپنے رب پہ عقیدہ مضبوط کریں. میں صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک لفظ محبت پہ ڈوبا ہو. اور گفتگو کا خلاصہ بھی ہے کہ رب پہ توکل کیا چیز ہے، رب پہ بھروسہ کیا چیز ہے. پہلے ایک حدیث پاک سن لیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، کیا کہا؟ پھر بولیں. اگر نحوست ہوتی، کتے میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی اور عورت میں ہوتی. اگر ہوتی مطلب کیا کہ ہے ہم کیا کہتے تو بڑا منحوس ہے. ہم کیا کہتے ہیں سویرے سویرے دی شکل ویلی اللہ خیر ہی کرے سارے دن سے. صبح پہلا کسٹمر خالی چلا جائے پتہ نہیں سارا دن کی ہونا ہے. وہ ایک گاؤں کے لوگ نا جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے اور آج کہنے لگے ہمارے گاؤں میں نا ایک بندہ ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، کانا ہے. صبح اس کو پہلا دن جب چڑھتا ہے، جو اس کو پہلی مرتبہ جو صبح دیکھ لیتا ہے نا، اس کا اس دن میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے. لہذا آپ حکم دیں کہ ہم اس کو اپنے گاؤں سے باہر نکال دیں. بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو پہلے خود تجربہ کروں گا، اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو پھر اس کو شہر سے گاؤں سے نکال دیں گے. بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ تم نے رات جو ہے نا وہ میرے دربار کے باہر گزارنی ہے، کہ صبح جب میرے شاہی دربار کا دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے تجھے میں دیکھوں گا، اور اگر سارا دن مجھے کچھ ہوا تو لوگوں کی بات ٹھیک ہوگی اور میں تمہیں شہر سے نکال دوں گا. اب بیچارہ مظلوم تھا، لوگوں نے اس کو منحوس سمجھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا کہ بادشاہ کے دروازے کے باہر رات گزاری. صبح جب سورج طلوع ہوا بادشاہ کے دروازہ کھلا دربار کا، تو بادشاہ نے اس کو دیکھا اور واپس اپنے محل کے اندر چلا گیا. اب بادشاہ نے اپنا وہ جبہ پہنا، وہ جوتا پہننے لگا تو اس کے جوتے کے اندر نا بچھو بیٹھا ہوا. بادشاہ کے جوتے کے اندر بچھو نے مارا ڈنک بادشاہ کو، بادشاہ گر گیا. بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی. بڑے بڑے طبیب بلائے گئے، کسی بھی طریقے سے کر کے نا بادشاہ کا زہر نکال لیا گیا، بادشاہ بچ گیا. اب بادشاہ نے اپنی کچہری لگا لی، دربار لگا لیا. اس نے کہا سارا گاؤں ٹھیک کہتا تھا کہ جو صبح تجھے پہلے دن تجھے دیکھتا ہے نا اس کو نقصان ضرور ہوتا ہے. تجھے میں نے دیکھا، مجھے بھی نقصان ہو، میری جان جانے لگی تھی، لہٰذا اس کو قید کر دو، 3 دن کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی. شہر سے نہیں نکالنا، کہیں اور جائے گا تو وہاں کے لوگوں کا نقصان کرے گا. اب اس کو قید میں ڈال دیا گیا. جب دوسرا دن ہوا وہاں پہ ایک وزیر بڑا سیانا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو جس کو آپ نے پھانسی کا حکم دیا اس کو بلا کے کچھ بات نہ کر لوں میں، اگر آپ اس کو رہا کر دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. بادشاہ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ میری جان جانے لگی تھی، اتنا منحوس بندہ ہے.
اب اس بندے کو بلایا گیا، بڑی توجہ کے ساتھ وزیر کا سوال سننا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ منحوس ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، میں نے دیکھا میرا بھی نقصان ہوا ہے۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کا نقصان ہوا، بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا۔ بادشاہ سلامت، اس نے بھی صبح سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا اور اس کو پھانسی ہونے لگی۔ بتائیں منحوس وہ ہے کہ منحوس آپ ہیں؟ ہم بلا وجہ کسی بندے کو منحوس کہی جاتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ منحوست جو نحوست ہے وہ اپنی ذات کی ہوتی ہے، اپنی بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، اور ڈالی ہمارے رشتہ داروں کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ فلانی بی بی جس دن ساڈے گھر آتی ہے نا، بچے نے اس دن نظر لگ جاتی ہے، اس دن بچے دودھ نہیں پیتے۔ اچھا ماں اس کی ایک نماز نہ پڑھے، ماں سارا دن ڈرامے دیکھے، سارا دن سٹار پلس دیکھے، اچھا ماں دے ڈرامے دی کوئی نہیں ہو سکتے، وہ بی بی بیچاری پانچ وقت کی نمازی ہوئے، وہ آ گئی ہے تو بچوں کو نظر لگ گئی ہے، وہ آ گئی ہے تو بچے بیمار ہو گئے، وہ آئی تو بچے دودھ نہیں پیتے۔ سگی ماں سارا دن ناپاکی کی حالت میں گھر گھومے، تب نحوست کوئی نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس گھر میں ناپاک شخص ہوتا ہے نا، اس گھر کی دہلیز پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے نہیں ہیں۔ اپنی نحوست ڈالی لوگوں کے اوپر ہوئی ہم لوگوں نے۔ جی فلاں کے گھر میں جب جاتے ہیں نا، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بھائی کیوں کسی انسان کو منحوس کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی طرف دیکھو۔ میرے نبی پاک نے واضح طور میں لا سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، اور اگر سفر کے مہینے میں کچھ ہوتا تو کائنات کی سب سے عظیم بیٹی سیدہ پاک کا نکاح کبھی بھی حضور سفر کے مہینے میں مولا علی سے نہ کرتے۔ اپنا توکل اللہ کی ذات میں مضبوط کرنا سیکھیں۔ وہ صحیح بخاری میں پڑھنے لگا، وہ آخری حدیث پاک ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کو نا 1000 دینار کی نا ضرورت پڑ گئی۔ درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، سکے ہوتے تھے، درہم چاندی کا اور دینار۔ اس کو 1000 دینار کی نا ضرورت پڑ گئی قرض لینے کی۔ وہ ایک بندے کے پاس آیا، جس کے پاس گیا بندہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ اس نے کہا کہ یار مجھے نا 1000 دینار چاہیے۔ اس حدیث کے، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں میں، ایک ایک لفظ میں نا اللہ پہ توکل ہے، اپنا بھروسہ اللہ کی ذات میں مضبوط کرے۔ اس نے کہا مجھے نا 1000 دینار کی، بولے تو صحیح ہے، مجھے نہیں پڑھی، آپ تو بولے نا یار، کیا پڑ گئی ہے جی؟ کتنی کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے دے تو لیکن گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یار ماڑے بندے کی گواہی کون دیتا ہے؟ غریب بندے کی تو گواہی کوئی نہیں دیتا۔ اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے گواہ تو اللہ ہو گیا، بتا تیرا کفیل کون ہے؟ اگر تو نہ دے سکے تو وہ دے، تو نہ دے تو وہ بھرے۔ اس نے کہا میرا کفیل بھی اللہ ہی ہے، میرے اس لین دین کا گواہ بھی اللہ ہے اور کفیل بھی اللہ ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، چل دے دیتا ہوں۔ دن مقرر ہو گیا واپسی کا، اس نے 1000 دینار دے دیا۔ اب جب واپسی کا دن آیا نا، تو یہ لینے والا دریا کے کنارے پہنچا، اور جس نے دینے تھے اس نے دریا پار کر کے آنا تھا۔ اب اس نے 1000 دینار کا بندوبست کیا، اس کو لیا اور دریا کے کنارے آیا، اور سارا دن انتظار کرتا رہا، لیکن کشتی کوئی نہیں آئی کہ وہ دریا عبور کرے اور جا کے امانت اور قرض کو واپس کرے۔ جب سورج ڈلنے لگا تو اس نے کہا کہ کشتی تو نہیں آئی، اور اگر میں نے 1000 دینار نہ دیا تو میں نے تو کفیل اللہ کو بنایا تھا، وہ تو کہے گا کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گیا، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو کفیل بنا کے پھر دھوکہ دے گیا، اور کشتی میرے پاس ہے نہیں ہے، دریا کو عبور کرنا ہے، جا کے اس کا قرض دینا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ لکڑی پکڑی، لکڑی کو چیرا، اس کے اندر 1000 دینار ڈالے اور ایک خط ڈالا، اور کہا کہ میرے بارے بدگمان نہ ہونا، صبح سے انتظار میں تھا لیکن کشتی کوئی نہیں ملی، کشتی مل جاتی تو خود آ جاتا، اب کشتی ملی نہیں ہے، لکڑی کو سی کے دریا میں ڈال رہا ہوں اور اللہ کی سپرد کر رہا ہوں، کیونکہ گواہ بھی کفیل بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا یہ کشتی نہیں ملی، لکڑی کے اندر دینار ڈالے، خط ڈالا، اس کو دریا میں ڈالا، لکڑی جو تھی وہ دریا کی تہہ میں چلی گئی، اور جب پھولی تو اوپر آ گئی اور اس نے تیرنا شروع کیا۔
یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور یہ نبی پاک اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اب جب وہ لکڑی تیرتی تیرتی دریا کے اس کنارے آئی تو وہ شخص تو پہلے وہاں پہ انتظار کر رہا تھا کہ آئے تو میں اپنا قرض لے کے واپس چلا جاؤں۔ جب وہ پلٹنے لگا تو اس نے کہا کہ یار بندہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گیا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، پھر دھوکہ دے گیا۔ وہ پلٹنے لگا کہ دیکھا کہ دریا کے اوپر ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ کہنے لگا چلو یار 1000 دینار تو نہیں ملا، لکڑی پکڑو، گھر جا کے روٹی بھی تو پکانی ہے نا۔ گھر جائیں گے، چولہا جلائیں گے، ایندھن بنائیں گے، لکڑی کا روٹی پکائیں گے۔ اس نے لکڑی پکڑی اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کے جب اس نے لکڑی کو مارا کلاڑا، لکڑی پھٹی تو 1000 دینار بھی نکلا، خط بھی نکلا، اور لکھا ہوا تھا کہ میرے بارے بدگمان نہ ہونا۔ کشتی نہیں ملی، آ نہیں سکا، اس لیے 1000 دینار اللہ کی سپرد کر دی۔ اب اس نے کیا کیا، 1000 دینار رکھ لیا، خط بھی رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ 1000 دینار لے کے پھر آ گیا۔ اس نے کہا یار میرے بارے بدگمان نہ ہونا، آیا میں اس دن بھی تھا لیکن کشتی نہیں ملی تھی، تو میں نے ایک لکڑی کے سپرد ڈالا اور اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اب میں آیا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں وہ تجھے ملی بھی ہے کہ نہیں ملی۔ تو کہنے لگا میرے بھائی تو خوش ہو جا، جس رب کے حوالے تو نے کیا تھا اسے مجھ تک پہنچا بھی دیا، جس کو تو نے گواہ بنایا، جس کو تو نے کفیل بنایا، اس نے وہ لکڑی میرے تک اور مجھے دینار مل چکے ہیں۔ اب اس حدیث کے بعد محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، اس کو 1000 دینار واپس کرنے کا ارادہ کس نے دیا؟ اونچی آواز سے۔ اس کو کشتی نہیں ملی تو کس کا حکم تھا؟ اس کا ذہن بنا کہ لکڑی میں سیدھوں تو ارادہ کس کا تھا؟ اس نے لکڑی میں ڈالا، لکڑی صحیح سلامت دریا کے کنارے پہنچی تو کس کے حکم سے؟ وہ صحیح سلامت اس بندے کو ملی، کس کے حکم سے؟ اس نے چیری تو 1000 دینار ملے، کس کے حکم سے؟ سب کچھ کس کے حکم سے ہوا؟ تو ہم توکل مضبوط کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں کر لیتے؟ اس واسطے ساری گفتگو کا نچوڑ 2 باتوں میں ہے۔ سفر کے مہینے میں کچھ یہ جی بلائیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے جی، گھروں کے دروازے بند ہونے چاہیے، کالے چنے تقسیم کرنے چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ تقسیم چاہے آپ سب جو کچھ مرضی کریں، دین منع نہیں کرتا، لیکن اس ارادے سے کرنا کہ بلائیں ٹل جائے گی، نماز ایک نہ پڑھو ساریاں ٹل جائیں گی، بہنوں کی وراثت کھا جاؤ بلائیں ٹل جائے گی، سگے بھائی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوگا، ان چیزوں کو نحوست کوئی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے جی، کنگھی نہیں کرنی جی بلا آ جائے گی، پاؤں نہیں ہلانا جی نحوست ہے، نماز پہ ہمیں اتنا پڑھو کوئی نحوست نہیں جی، اس کے گھر میں جائیں گے تو بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ ہمیں سارا دن گھر نہ پاک کرو، کوئی نحوست نہیں۔ اس واسطے کوئی انسان منحوس ہے، کوئی وقت منحوس ہے، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، اور جو اللہ چاہتا ہے زندگی میں کبھی خدا اور کبھی رسول بھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم تجھ سے توفیق مانگتے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔